میرے والدین کی یہ حسرت تھی کہ اللہ ایک بیٹا بھی دے دیتا تو بڑھاپے میں کوئی ان کا دکھ بانٹنے والا ہوتا۔ خدا نے ان کی یہ آرزو پوری کر دی اور ادھیڑ عمری میں بیٹا دے دیا، جس کا نام انہوں نے عمر حیات رکھا۔ ان کا خیال تھا کہ بڑھاپا محفوظ ہو گیا ہے، مگر سب کچھ ہی الٹ ہو گیا۔ عمر حیات کے آنے سے گھر میں اجالے کی بجائے اندھیرا ہو گیا۔ میری ماں نے اس لاڈلے کو بہت پیار دیا۔ ابا بھی اسے کچھ نہیں کہتے، یوں وہ بچپن سے ضدی ہو گیا۔ 12 سال کی عمر میں اسکول سے بھاگ نکلا۔ محلے کے 2 آوارہ لڑکوں کے ہتھے چڑھ گیا جو عمر میں اس سے بڑے تھے۔ انہوں نے اس بھولے بھالے بچے کو ٹریک کر لیا۔ ابا کو فکر لاحق ہو گئی اور وہ بیٹے پر سختی کرنے لگے، مگر ماں آڑے آ جاتی اور عمر حیات کو ہمیشہ بچا لیتی۔ والد سمجھاتے تو جھگڑنے لگتی کہ اللہ نے منتوں مرادوں سے یہ نعمت دی ہے اور تم بیٹے کے پیچھے پڑ گئے ہو۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ماں کی عاقبت نا اندیشی سے بچے کا کھانا خراب ہو گیا۔ عمر حیات 17 سال کا تھا جب والد صاحب کی وفات ہو گئی۔ ان کی وفات کو 2 ماہ بھی نہ ہوئے تھے کہ اس کو جیل ہو گئی۔ ایک رات کسی جوئے کے اڈے پر پولیس کا چھاپا پڑا، میرا بھائی بھی وہاں موجود تھا۔ یوں وہ حوالات چلا گیا۔ 3 دن تک خبر نہ ہوئی کہ وہ کہاں ہے۔ اماں فکر میں ہلکان تھی کہ نہ جانے اس پر کیا بیت گئی۔ جو گھر کا راستہ بھول گیا۔ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ یہ محلے کا ایک شریف آدمی تھا جو ابا مرحوم کا دوست تھا۔ اس نے بتایا تمہارا لڑکا حوالات میں ہے، کچھ آوارہ لڑکوں کے ساتھ پکڑا گیا ہے۔ اماں نے تو کلیجہ تھام لیا۔ آپ ہی کسی طور پر عمر کو رہا کرانے کی کچھ تدبیر کرو۔ بہن جی یہ کام میرے بس کا نہیں، تم اکبر صاحب کے پاس جاؤ، وہ محلے کے صاحب حیثیت آدمی ہیں اور تمہارے مرحوم شوہر کا احترام بھی کرتے تھے، وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے۔ اماں کا تو سکون برباد ہو گیا۔ سر پر برقع ڈال روتی روتی اسی دم اکبر صاحب کے گھر دوڑیں۔ شرمائی قسمت کہ وہ کسی کام سے کراچی گئے تھے۔ وہ آنسو پونچھتی گھر آ گئیں۔ 3 دن بعد اکبر صاحب کی بیگم نے ملازم لڑکے کو بھجوا کر کہلوایا کہ آ کر بات کر لو۔ اماں پھر بھاگیں کہ اکبر صاحب نے بات سنی، تسلی دی اور تھانے چلے گئے۔ پتہ چلا کہ FIR کٹ چکی ہے۔ بہرحال انہوں نے کوشش کی، مگر پولیس نے مزید تفتیش کی تو اور بھی کئی راز کھلے۔ چھوٹی موٹی چوریاں بھی میرے بھائی کے کھاتے میں تھیں۔ دیگر کئی غلط کاموں میں یہ لوگ ملوث تھے۔ اکبر صاحب کا اثر و رسوخ کام نہ آیا۔ میرے بھائی کو جیل ہو گئی۔ اب ابا کی قبر کی مٹی گیلی تھی کہ یہ آفتاب پڑ گئی۔ اس کے بعد حالات مزید خراب سے خراب تر ہو گئے۔ گھر میں ایک ہی کمانے والا تھا۔ میں نے FA کر لیا تھا۔ امی نے اکبر صاحب کی بیوی سے کہا، بیٹا تو جیل چلا گیا، اگر آپ صنوبر کی کہیں نوکری لگوا دیں تو ہمارا چولہا چلتا رہے گا۔ اس بیچاری نے شوہر کی منت سماجت کی تو انہوں نے اپنے ایک دوست رمضان صاحب کے نام سفارشی رکا لکھ کر دے دیا اور کہا کہ بچی ان کے پاس چلی جائے۔ یہ میرے دوست ہیں، امید ہے میری بات نہیں ٹالیں گے۔ اماں نے رکا لا کر مجھے دیا اور میں اگلے دن ہی گھر سے نکل پڑی۔ میں 2 بجے تک ان کے آفس پہنچ گئی۔ یہ والد کی وفات کے بعد میرا گھر سے پہلا قدم تھا۔ آفس بہت شاندار تھا۔ سفارشی خط میں نے چپڑاسی کے ہاتھ رمضان صاحب کو بھجوایا۔ چند منٹ بعد چپڑاسی نے آ کر بتایا کہ صاحب نے آپ کو اندر بلایا ہے۔ دھڑکتے دل کے ساتھ میں ان کے کمرے میں پہنچی۔ انہوں نے ایک نظر مجھ پر ڈالی اور کہا، بیٹھ جائیے۔ میں ان کے سامنے پڑی کرسی پر سہمی سی بیٹھ گئی۔ انہوں نے میری اسناد پر سرسری سی نظر ڈالی اور پھر کسی صاحب کو بلایا۔ وہ بھی 2 منٹ میں حاضر ہو گئے۔ کہا کہ ان کے لیے لیٹر ٹائپ کر دو اور کمرہ بتا دو۔ پھر مجھ سے مخاطب ہوئے، تمہیں احمد صاحب کام سمجھا دیں گے، چلو آج سے جوائن کر لو۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنی جلدی ملازمت مل جائے گی۔ اپنی خوش قسمتی پر میں حیران تھی۔ احمد صاحب نے مجھے کمرہ دکھایا اور کہا، فی الحال آپ کا کام فائلوں کو درست کر کے رکھنا ہے۔ میں نے کام سمجھ لیا۔ چاہو تو آج 3 بجے جا سکتی ہو، لیکن کل 4 بجے تک ڈیوٹی دینا ہوگی۔ جی سر، میں نے 2 الفاظ کہے اور کرسی پر بیٹھ گئی۔ ذرا دیر بعد PM میرے لیے چائے لے کر آ گیا۔ کہنے لگا، میرا نام ارمان خان ہے، میں یہاں 5 سال سے ہوں۔ صاحب بہت اچھے اور مہربان آدمی ہیں، مگر لاپرواہی پسند نہیں کرتے۔ کچھ دیر بعد احمد صاحب میرے کمرے میں آئے تو ان کے ہاتھ میں تقرر نامہ تھا۔ میرے حوالے کیا اور بولے کہ پڑھ کر 2 بجے تک بھجوا دیں۔ میں نے سرسری سی نظر لیٹر پر ڈالی۔ تنخواہ تو میری امید سے بڑھ کر تھی۔ میں نے اسی وقت سائن کر دیا۔ میں بہت خوش تھی۔
घर आ गई, अम्मी को फिक्रमंद पाया। बोली, सुबह की गई, दोपहर को आ रही हो, इतनी देर क्यों कर दी? मैंने कहा, मुझे मुलाजमत मिल गई है। आमीन, खुदा का शुक्र अदा किया कि चलो कोई काम तो सीधा हुआ। मैंने अम्मी के गले में बाहें डाल दीं। वो खुश थीं, मगर मैंने महसूस किया कि इनकी इस खुशी में एक अजीब सी उदासी थी। शायद इन्हें अपना बेटा याद आ रहा था। घर में सिर्फ हम खवातीन थीं। ले दे के अकबर साहब थे, जो माह दो माह बाद उमर से मुलाकात के लिए कभी कभार अपने ड्राइवर या किसी एहलकार को भेज दिया करते। खुद वो बहुत कम जाते थे, अलबत्ता जेलर से फ़ोन पर उमर के बारे में राब्ते में रहते। जब मैंने ड्यूटी ज्वाइन की तो कंपनी के मालिक की अनायतें देखकर हैरान हो गई। सोचती थी, क्या मालिक इस कदर मेहरबान और अच्छे हो सकते हैं? एक दिन वो ऑफिस मुआयने पर आए। मैं काम में गुम थी। 2 मिनट कमरे में ठहरे और चले गए। इनके साथ अहमद साहब भी थे। वापस जाने के बाद उन्होंने मुझे बुलाया। मैं समझी मुझसे कुछ गलती हो गई। डरते डरते इनके सामने पेश हो गई। वो तन्हा बैठे थे। पूछा, काम में कोई मुश्किल तो नहीं? मैंने कहा, जी नहीं, काम बिल्कुल आसान है। कहने लगे, दरअसल अकबर मेरा अच्छा दोस्त है। मैंने इनकी सिफारिश पर तुम्हें रखा है, इसीलिए चाहता हूँ कि तुम्हें कोई परेशानी ना हो। फिलहाल ये काम दिया है, बाद में कोई दूसरा काम दे दूंगा ताकि तुम्हारी तनख्वाह में इजाफा हो जाए। मुझे लगा वो तसल्ली दे रहे हैं ताकि मेरा हौसला बढ़ जाए। मैंने इनकी बातों को शफकत पर मखमूल किया। कुछ दिनों बाद उन्होंने मुझे फिर बुला लिया। कहने लगे, मिस नोबर, मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर पोस्ट निकाल चुका हूँ। अपने कमरे से मुल्हिका हिस्से की जानिब इशारा किया। आज से आप यहाँ बैठेंगी। अहमद साहब आपको काम सिखा देंगे। आप मेरी पर्सनल सेक्रेटरी के फ़राइज़ अंजाम देंगी। मुझे इनकी ये अनायत पसंद नहीं आई। सोचा, यहाँ हर वक्त इनकी नज़रों के सामने रहूँगी। बेशक दरमियान में शीशे लगे थे, लेकिन इस तरह वो जब चाहते मुझे देख सकते थे। मैंने खुद को बहुत अनकंफर्टेबल महसूस किया, मगर दिल की कैफियत को जाहिर नहीं होने दिया, क्योंकि मुझे नौकरी तो करना ही थी। एक रोज़ रमज़ान साहब अपना नया प्रोजेक्ट दिखाने के बहाने मुझे अपने घर ले गए। कहने लगे, मिस नोबर, आप यहाँ चंद मिनट बैठें, मुझे एक ज़रूरी फ़ाइल लेनी थी, तो यहाँ आना पड़ा। बस अभी चलते हैं, तब तक चाय का एक कप एंजॉय करें। थोड़ी देर बाद वो हाथ में एक फ़ाइल थामे आ गए और बिला तकल्लुफ़ मेरे पास सोफ़े पर बैठ गए। कहने लगे, आपने मेरा घर देखा, कितना सूना सूना और ख़ाली है। मेरी बेगम वफ़ात पा चुकी है, एक बेटा है, इसे मैंने कराची के एक बहुत आला तालीमी अदारे में दाखिल करवा दिया है। एक बात कहना चाहता हूँ, बुरा मत मानना, मैं तन्हा ज़िंदगी से तंग आ चुका हूँ। तुम बहुत अच्छी लड़की हो, तुम्हारे हालात भी मुझे अकबर साहब की ज़बानी मालूम हो चुके हैं। अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो तुम्हारे सारे मसले हल हो जाएंगे। मुझे एकदम शौक लगा, क्योंकि वो मेरे वालिद के बराबर थे। सोच भी नहीं सकती थी कि वो अचानक ऐसी बात कह देंगे। मैं 19-20 साल की थी और वो 40 से 2-3 साल ऊपर ही होंगे। उस वक्त कुछ कहना मुनासिब ना समझा, क्योंकि मैं इनके घर पर थी और अकेली थी। बेशक मुलाजिम मौजूद थे, ताहम ऐसी सूरत हाल में दानिशमंदी का तकाजा यही था कि इनसे तमीज़ से बात करूं। मैंने कहा, सर, इस मामले पर वालदा की बगैर बात तय नहीं कर सकती। इनसे मशवरा करके आपको जवाब दूंगी। बोले, ठीक है। इनसे शादी किसी तौर पर मुझे मंजूर नहीं थी। अगले दिन डाक से इस्तीफ़ा अरसाल कर दिया। यूं ये मुलाजमत छूट गई। सोचती थी कि अगर दरमियान में अकबर साहब का हवाला ना होता तो मुमकिन था कि रमज़ान साहब कोई और बात कर जाते। वालदा को बता दिया कि बॉस मुझसे शादी के आरजूमंद हो गए थे। मैंने इन्हें वालिद की तरह एक शफीक हस्ती समझा था। अब इनका सामना करना महाल है। अम्मी ने कहा, ठीक है बेटी, मुझे तुम्हारी खुशी से अजीज़ कुछ नहीं है। अल्लाह मालिक है, रिस्क कहीं और से मिल जाएगा। मैंने अपनी मुश्किल का एक सहेली से तज़किरा किया। इसने बताया, मेरी वालदा के एक अजीज़ को अपने बच्चों के लिए एक उस्तानी दरकार है। पैसे वाले लोग हैं, माकूल पैसे अदा करेंगे, मगर इनके घर जाकर 3 घंटे ट्यूशन देना होगी और आमदो रफ्त का बंदोबस्त भी खुद करना होगा। वो आने जाने का किराया अलबत्ता दे देंगे। मैं ये ट्यूशन करने पर तैयार हो गई। कुछ ना होने से कुछ हाथ आना बेहतर है, क्योंकि वालदा और छोटी बहन घर चलाने के लायक नहीं थे। अब मैंने नौकरी भी छोड़ दी है। अगले दिन मुझे अपने रिश्ते के मामू के घर ले गई। वो अच्छी ट्यूशन दे रहे थे। शाम शाम के वक्त पढ़ाने जाना था, क्योंकि सुबह के वक्त बच्चे स्कूल जाते थे। मैंने कबूल कर लिया। जहाँ इनका घर था वहाँ नज़दीक ही बस स्टॉप था। इस सहूलत को गनीमत जाना कि फ़िलहाल आमदनी का कोई ज़रिया तो निकल आया।
خاتون خانہ سے بات چیت ہو گئی۔ اگلے دن سے میں ٹیوشن پڑھانے جانے لگی۔ ایک دن ٹیوشن پڑھا کر گھر لوٹ رہی تھی کہ مجھے اپنے محلے کا ایک نوجوان عاقب نظر آیا۔ وہ موٹر سائیکل پر تھا اور میں بس کے انتظار میں کھڑی تھی۔ وہ غالباً دفتر سے اپنے گھر جا رہا تھا۔ یہ مغرب کا وقت تھا۔ عاقب نے مجھے دیکھا تو موٹر سائیکل قریب روکی اور پوچھا، کیا گھر جانے کو یہاں کھڑی ہو؟ میں نے جواب دیا ہاں۔ کہنے لگا، آج اس طرف کچھ ہنگامہ ہو گیا ہے، شاید بسوں کی ہڑتال ہے۔ تم کب تک کھڑی رہو گی؟ اندھیرا ہونے والا ہے، میرے ساتھ چلو۔ وہ محلے کا شریف لڑکا تھا۔ میری والدہ کی اس کی والدہ سے دوستی تھی، لہٰذا میں اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ اس نے مجھے گھر کے قریب اتار دیا۔ امی کو بتایا کہ یہ معاملہ ہوا۔ والدہ نے کہا، بیٹی، کچھ دن پہلے اس کی ماں نے عاقب کے لیے تمہارا رشتہ مانگا ہے۔ میں ابھی سوچو بچار میں تھی کہ تم نے یہ بات بتا دی۔ چلو پھر یہ بھی بتا دو کہ اگر میں عاقب کی ماں کو تمہارے رشتے کے لیے ہاں کہہ دوں تو تمہیں اعتراض تو نہیں ہوگا؟ مجھے عاقب اچھا لگا تھا، لہٰذا ماں سے کہا، مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں آپ کی پسند پر راضی ہوں، مگر ان سے پوچھ لیں کیا وہ عمر بھائی کی رہائی تک ہمیں یہ مہلت دیں گے، کیونکہ میں ان کے آنے تک گھر سے نہیں جا سکتی۔ امی نے کہا کہ وہ یہ مہلت دینے کو بھی تیار ہیں، شادی کی تیاری کے لیے ان کو بھی 1 سال چاہیے۔ والدہ کی اس بات سے میرے دل کو سکون ہو گیا۔ 2 دن بعد ٹیوشن پڑھا کر لوٹ رہی تھی کہ عاقب پھر آ گیا۔ کہا، یہ سنسان سا علاقہ ہے، تمہیں گھر تک آتے ہوئے 10 منٹ لگ جاتے ہیں، بس کے انتظار میں کھڑی رہو گی تو رات ہو جائے گی، یہی سوچ کر میں تمہیں لینے آ گیا۔ والدہ مجھے رشتے کا بتا چکی تھیں، سمجھ چکی تھی کہ عاقب کی بھی یہی مرضی ہے، اسی لیے لینے آ گیا۔ اندھیرا بڑھ رہا تھا، سردیوں کے دن تھے، میں نے عافیت یہی جانی کہ عاقب کے ساتھ ہی چلی جاؤں۔ مجھے بھی راستہ بہت کھلتا تھا۔ راستے میں عاقب نے بتایا کہ امی تمہیں بہو بنانے کا ارادہ رکھتی ہیں۔ مجھے یہ بات بتائی تو سوچا کیوں نہ میں روز لینے آ جاؤں گا، اگر تمہیں اعتراض نہ ہو تو۔ ٹھیک ہے، مجھے کیوں اعتراض ہوگا، ویسے بھی مجھے بہت ڈر لگتا ہے یہاں۔ خیر، ابھی ہم یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ ایک گاڑی ہمارے سامنے سے آتی دکھائی دی، جس کی لائٹیں ہم دونوں پر پڑیں تو عاقب نے موٹر سائیکل دائیں طرف کر لی۔ تیز روشنی کی وجہ سے بس اس قدر دیکھ پائی کہ یہ گاڑی اسی گھر کی تھی جس گھر میں ٹیوشن دینے جاتی تھی۔ کون چلا رہا تھا یہ نہیں دیکھ پائی۔ خیر، عاقب اب روز مجھے مغرب کے وقت لینے آنے لگا۔ ایک روز امی نے کہا، بیٹی، تمہارا بھائی جیل سے آ رہا ہے، اب تم ذرا دھیان رکھا کرو، ایسا نہ ہو کہ کسی دن وہ دیکھ لے اور کوئی فساد ڈال دے، بہتر ہے کہ ٹیوشن چھوڑ دو۔ میں نے کہا، اماں چھوڑ دوں گی، بھائی کو گھر تو آنے دو، وہ آتے ہی کمانے تو نہیں لگے گا، ہم کھائیں گے کہاں سے؟ کیا اپنے گھر کا خرچہ بھی اب عاقب کی ماں سے مانگیں گے؟ خدا نہ کرے، کیسی باتیں کرتی ہو؟ میں نے تو ویسے ہی کہا تھا کہ عمر کا مزاج جانتی ہو۔ ماں کا خدشہ بھی صحیح تھا، کیونکہ عمر انسان نہیں حیوان بن کر آیا تھا، اب تو نشہ بھی کرنے لگا تھا۔ وہ بہت بے حس ہو گیا تھا۔ اماں نے سوچا تھا کہ بیٹا آ جائے گا تو سب سے پہلے گھر کی بدحالی کو محسوس کرے گا، کمانے کی طرف دھیان کرے گا، مگر ایسا نہ ہوا اور مجھے مجبوراً پڑھانا پڑا۔ ایک روز میں پڑھانے گئی تو بچے اور ماں باپ گھر پر نہیں تھے۔ بچوں کا چاچا موجود تھا۔ واپس جانے لگی تو اس نے آگے بڑھ کر میرا راستہ روک لیا۔ کہنے لگا، ذرا دیر کو دم تو لے لو، دور سے آئی ہو، ایسی بھی کیا جلدی؟ بھابھی اور بچے آنے ہی والے ہیں۔ میں نے کہا، میرا راستہ چھوڑیے، مجھے جانا ہے، ان کا انتظار نہیں کرنا۔ بڑی شریف بنتی ہو، یہ تو بتاؤ اس دن سڑک کنارے اندھیرے میں تم کس کے ساتھ بائک پر تھی؟ ان کی یہ بات سن کر تو مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے کہا، اس بات سے آپ کا کیا سروکار؟ خیر، میں نے بھی اسے بتا دیا کہ وہ میرا منگیتر تھا، اور یہ کہہ کر میں جلدی سے گھر سے نکل آئی۔ پتہ نہیں عاقب اس وقت مجھے لینے کیسے آ گیا۔ میں اس کے ساتھ بائک پر بیٹھ گئی، مگر راستے میں ہمیں ایک آدمی نے روک لیا۔ وہ عاقب سے مخاطب ہوا، اوئے، یہ کیا تیری بہن ہے کہ سرے راہ اس کو اچک لیا؟ میری تو بہن نہیں، شاید تیری ہو، عاقب نے غصے سے جواب دیا۔ اس جگہ گھنے درختوں کی وجہ سے اندھیرا سا ہو گیا تھا، اسٹریٹ لائٹ آف تھی۔ میں نے چہرے پر نقاب کر لیا تھا، سو جس نے موٹر بائک روکی وہ مجھے پہچان نہیں سکا، لیکن میں اس کی آواز سے پہچان گئی کہ یہ میرا بھائی عمر ہے۔ اسی دم اسٹریٹ لائٹ آن ہو گئی، روشنی ہو گئی تو میں نے نقاب الٹ دیا۔ 2 گنڈے عاقب سے الجھ رہے تھے۔ عمر نے مجھے بازو سے پکڑا، اس کا ارادہ مجھے گھسیٹ کر گاڑی کی طرف لے جانے کا تھا۔ نقاب الٹنے سے میری صورت پر روشنی پڑ گئی۔ اس نے مجھے پہچان لیا تو حیران ہو گیا۔ تم یہاں کیا کرنے آئی تھی اس وقت؟ اور یہ لڑکا کدھر لے جا رہا تھا تمہیں؟ میں نے کہا، یہ عاقب ہے، خدا نے مجھے ان گنڈوں سے بچانے کو اسے ادھر بھیجا ہے،
اور تم میرے سگے بھائی ہو، شرم نہیں آتی تمہیں؟ کیا سمجھ کر تم میری طرف بڑھ رہے تھے؟ اپنی ہی بہن کو گنڈوں کے حوالے کرنے کے لیے؟ یہ الفاظ چراغ پر انگاروں کی طرح پڑے۔ اس نے مجھے ایک زور کا تھپڑ رسید کرتے ہوئے کہا، بے شرم لڑکی، شرم نہیں آتی؟ تم رات کے اس پہر ایک غیر لڑکے کے ساتھ بائک پر بیٹھ کر آ رہی تھی۔ ادھر عمر کی گرفت میں میرا بازو تھا، ادھر دو گنڈے عاقب کو پیٹ رہے تھے۔ جب اس کے چہرے سے خون بہنے لگا وہ اسے چھوڑ کر ہماری طرف آئے۔ ہاں بھائی، شکار آ گیا؟ عمر نے کہا، بکواس بند کرو اور دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اس نے ڈانٹ کر ان کو بھگا دیا اور ان سے کہا۔ وہ حیران ہو کر اس کا منہ تکنے لگے۔ پھر ایک نے دوسرے سے کہا، ابے کیا ہو گیا اسے؟ یہ تو بہن ہے میری۔ ان سے بات کرنے کے بعد وہ مجھے گھر لے آیا۔ گھر آ کر وہ اپنے ہوش میں نہیں تھا۔ باورچی خانے کی طرف دوڑا، چھری اٹھانے کو۔ آج تو میں اس کا خاتمہ کر کے رہوں گا۔ ماں سمجھ گئی کہ عاقب کے ساتھ مجھے موٹر سائیکل پر عمر نے دیکھ لیا تھا۔ جس بات کا ان کو ڈر تھا وہی ہو گیا۔ میں نے منگنی کر دی ہے اس کی۔ عاقب منگیتر ہے صنوبر کا، ٹیوشن پڑھانے جاتی ہے، یہ بیچاری ہمارا پیٹ پالنے جاتی ہے۔ کچھ ہوش کرو۔ اماں سر پیٹنے لگیں۔ بھائی کے ہاتھ میں چھری دیکھ کر میں تو ڈر کے مارے کمرے میں جا گھسی اور اندر سے کنڈی لگا لی۔ عمر امی سے لڑنے جھگڑنے لگا۔ جب وہ دونوں گنڈے گاڑی میں بیٹھ کر چلے گئے تو عاقب کے پاس قریبی بنگلے سے نکل کر ایک شخص آیا۔ وہ اپنی بلائی منظر سے یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ اس نے ہی اسے گھر تک پہنچایا۔ بھائی اپنے دروازے کی دہلیز پر بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ ماں نے اسے بتا دیا تھا کہ یہ ہمارے پڑوسی ہیں، تمہاری جیل جانے کے بعد سامنے والے گھر میں آئے ہیں۔ اس لڑکے کی ماں نے صنوبر کا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے مانگا تو میں نے منگنی کر دی۔ صنوبر اب عاطف کی منگیتر ہے۔ تو جیل میں بیٹھا تھا، کون لینے جاتا اسے؟ میں ہی لینے کے لیے بھیجتی ہوں عاقب کو۔ ماں کی ان باتوں پر عمر کہاں کان دھرنے والا تھا۔ عاقب کو دیکھتے ہی اس نے چھری سے اس پر حملہ کر دیا۔ وہ بیچارہ نہتا کیا مقابلہ کرتا، زخمی تو پہلے سے تھا۔ اچانک حملے کی تاب نہ لا سکا اور گر پڑا۔ یوں میرا بےحس بھائی، جس کو یہ غیرت نہ تھی کہ کما کر کھلاتا، نام نہاد غیرت کی وجہ سے ایک نیک ارادہ رکھنے والے لڑکے کا قاتل بن گیا اور لمبی مدت کے لیے جیل چلا گیا۔ میرا گھر بسانے، سکون سے زندگی گزارنے کا خواب ہمیشہ کے لیے چکنا چور ہو گیا۔ بالآخر میں ایک نرس بن گئی۔ باقی کی زندگی مریضوں کی دیکھ بھال میں کٹ گئی، یہاں تک کہ جب بھائی سزا کاٹ کر آیا تو ماں مر چکی تھی۔ چھوٹی بہن کی میں نے شادی کر دی تھی اور عمر جیل سے ایسا مرض لگا کر نکلا تھا کہ 1 سال بھی جی نہ پایا۔ اس کو ہسپتال میں داخل کرا دیا، مگر اس کا مرض لا علاج تھا۔ بالآخر میرے اکلوتے بھائی نے میرے ہی ہاتھوں میں دم توڑ دیا۔ حالانکہ وہ میرے خوابوں کا قاتل تھا، مگر اس کے مرنے پر میں پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ اب میں اکیلے جینے پر مجبور تھی۔ نوکری کرتی رہی، یہاں تک کہ بڑھاپے نے آ لیا۔ صد شکر کہ سرکاری ہسپتال میں نوکری ملی تھی۔ آج پینشن ہی میرا سب کچھ ہے کہ 2 وقت کی روٹی بغیر کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے مل جاتی ہے۔